السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير خطاؤون التوابون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدنا علما وأفوض أمري إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله تمام قسم کی تعریفات، تمحید، تکبیر، تحلیل اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے لیے جو اس پوری دنیا کا پیدا کرنے والا، پالنے والا حقیقی بادشاہ ہے، جو اپنی ذات میں بھی اکیلا، اپنی صفات میں بھی اکیلا، اپنی ذات اور صفات کے تقاضوں میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر ہم نوا نہیں ہے، وہی بگڑیوں کو بنانے والا، وہی تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور کرنے والا، وہی مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکلات کو آسان کرنے والا حقیقی بادشاہ ہے۔ اس کا علم لامحدود اور لا زوال ہے، اس کی ذات میں عروج ہی عروج ہے، زوال نہیں ہے۔ حمد کے بعد بے حد و بے حساب درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام القبلتین، سید الاولین والآخرین، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ حضرات ذی وقار، یہ جو ایام گزر رہے ہیں یہ انتہائی بابرکت ایام ہے، اور خوش قسمت ہے وہ آدمی، خوش قسمت ہے وہ شخص جو ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ ایام جو ہے یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے، رونے کے، دعا کرنے کے دن ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ان دنوں کے اندر اللہ سے دعا کی جائے۔ رمضان المبارک کے آنے سے قبل جو آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور یہ روزے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ایاما معدودات، یہ چند دن ہیں گنے چنے۔ آپ دیکھیے کہ آج غالباً 18واں روزہ ہے، تو 2 عشرے چونکہ
مکمل ہونے والے ہیں اور آخری عشرہ باقی ہے، اور یہ جو آخری عشرہ ہے یہ بہت زیادہ عبادات کرنے والا عشرہ ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب 2 عشرے گزر جاتے، تیسرا عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے، یعنی کہ آپ عبادت کے لیے اور زیادہ اپنے آپ کو مضبوط بنا لیتے اور خود بھی جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ تو یہ ایام گزر رہے ہیں، تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں، تو یہ گزر ہی جانے ہیں، لیکن خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان ایام کی قدر و منزلت کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا لیتا ہے، اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اپنے سابقہ گناہ معاف کروا لیتا ہے۔ کیوں؟ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہو جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ان ایام کے اندر جو آخری بچے ہیں، اگر ہم ابھی بھی غفلت کے اندر سوئے ہوئے ہیں، اگر ابھی بھی ہم اپنی اس سستی اور کاہلی کو نہیں چھوڑ رہے تو ہمیں عہد کر لینا چاہیے، ابھی سے ہی پکا مصمم ارادہ کر لینا چاہیے کہ اللہ تو مجھے توفیق عنایت فرما، اور جو آنے والے باقی دن ہیں میں ان دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے عبادات کروں گا، ذکر و اذکار کروں گا اور توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرواؤں گا۔ یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ تو ان دنوں کے اندر جس طرح قرآن پڑھنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، اسی طرح ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہو جاتا ہے، کیونکہ جانے والے دن تھوڑے باقی ہیں، تو اللہ ان دنوں میں اپنے بندوں پر اور مہربان ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین خطا کار ایک انسان ہے، یعنی کہ خطا کار بھی ہے لیکن وہ بہترین خطا کار ہے۔ اب وہ بہترین خطا کار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے۔ آدم کی اولاد میں جتنے بھی آدم کے بیٹے ہیں، ابن آدم سارے کے سارے خطا کر جاتے ہیں، غلطی کر بیٹھتے ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ نے اس غلطی کو انسان کی فطرت میں ڈال دیا ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے انبیاء کے سوا جو غلطی نہیں کرتا، جو غلطی سے مبرہ ہو، غلطی سے دور ہو، معصوم عن الخطا ہو۔ لیکن اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ خیر خطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ اب اس جملے کو سمجھیے، غلطی ہر کوئی کرتا ہے، گناہ ہر کوئی کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، جو واپس پلٹ جانے والا ہے، اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کروانے والا ہے۔ تو یہ گناہ ہو جانا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن گناہ پر پکے ہو جانا، اڑ جانا، یہ انہونی بات ہے، اور یہ اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم گناہ کرو اور گناہ کرنے کے بعد مجھ سے توبہ نہ کرو تو قریب ہے کہ میں تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ ایک اور نئی امت لے آؤں۔ یعنی کہ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو بندہ گناہ تو کر بیٹھتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اپنا گناہوں کو، اپنے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے۔ ایسا بندہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا عمل، اور اسی طرح ان کے اوپر اگر کوئی گناہ آ جاتا تو وہ فوراً پریشان ہو جاتے، ان کو بے چینی آ جاتی، ان کی طبیعت کے اندر اضطراب آ جاتا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں
ان المؤمن یرا ذنوبہ، مومن جو ہے اس کے اوپر اگر کوئی گناہ آ جاتا ہے، یہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ مومن جب گناہ کر لیتا ہے، اس سے گناہ سر درد ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر ایسے ہی ہو جاتا ہے، یہ پریشانی کے عالم میں ایسے پھرتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر کوئی پہاڑ ہے اور وہ گرنے والا ہے، پہاڑ اس کے اوپر ابھی گر جائے گا، اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے گناہ کرنے کے بعد، یہ بے چین ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، جلدی جلدی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْفَاجِرَ، جو فاجر ہے، فاسق ہے، جو گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ کی طرف نہیں آتا، یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ فقال بہ ھکذا، جو فاجر ہے، جو ہمیشہ پکا مجرم ہے، گناہ کرنے والا، کرتا رہتا ہے، وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے اس کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے اٹھا دیا۔ یہ فرق سمجھیے مومن کا اور فاجر کا، مومن کا اور ایک گناہ گار کا جو ہمیشہ گناہ کرنے والا ہے، اس کا فرق یہ ہے کہ مومن گناہ کرنے کے بعد بے چین ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے اور وہ بار بار اپنے آپ کو کوستا ہے، حتیٰ کہ وہ جا کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ لیکن جو کافر ہے، جو فاجر ہے، فاسق ہے، وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ اس طرح ہی اڑا دیتا ہے جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے، اتنا معمولی گناہ کو سمجھتا ہے۔ اس لیے جو مومن ہے وہ پریشان رہتا ہے اللہ کی طرف توبہ کرنے کے لیے، اپنے گناہ کی معافی مانگنے کے لیے۔ تو جس دل کے اندر، جس شخص کے دل کے اندر یہ تڑپ ہے، جو یہ تڑپ رکھتا ہے، جس کے اندر یہ احساس ہے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ کی طرف تائب ہو جاتا ہے، وہ بندہ، اس کے اندر مومنوں کی صفات پائی جاتی ہے۔ اور جو سارا سال جس طرح گزارتا ہے، اسی طرح رمضان مبارک کے مہینے کو گزارتا ہے، اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، گناہ ایسے کرتا رہتا ہے، اور گناہ کر کر کے اسے یہ محسوس نہیں ہوتا، نہ اس کے اوپر ندامت آتی ہے، نہ وہ توبہ کی طرف آتا ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ تو مومن جو ہے یہ اللہ سے بہت زیادہ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشواؤ، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ایھا المؤمنون، اے مومنوں، جو مومن ہیں اللہ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو مومن ہیں وہ بھی اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، اور توبہ جو کرنی ہے وہ توبۃ نصوحہ کرنی ہے۔ اب توبۃ نصوحہ جو ہے، اس کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں؟ قرآن سنی اللہ تعالیٰ نے جو توبہ کرنے والے ہیں، جو پکی اور سچی توبہ کرنے والے ہیں۔ دیکھیے ایک انسان گناہ کرتا رہتا ہے، اس وقت وہ معاصی ہے، گناہ گار ہے، جیسے وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ اس بندے کو اپنا قریبی بندہ بنا لیتا ہے، اللہ کا وہ مقرب بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے لیے فوراً جنتوں کے انعامات اور ان کے لیے خوشخبریاں سنا دیتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الی اللہ اللہ کی طرف توبہ کرو توبۃ نصوحا خالص توبہ نصح ینصح نصح کا مطلب ہوتا ہے بالکل خالص چیز اور یہ جو خالص چھتے سے اترا ہوا شہد ہوتا ہے اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے یعنی کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتا تو خالص توبہ کرو اور جب تم توبہ کر لو گے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو گے اللہ پھر تمہیں کیا اعزاز نوازے گا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم پہلا ایوارڈ اللہ تمہارے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا جو تم نے گناہ کیے صغیرہ ہے کبیرہ ہے جیسے بھی ہیں اللہ تمہیں ان گناہوں سے درگزر کر دے گا معاف کر دے گا اور دوسری چیز وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اللہ تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں اور تیسری چیز اللہ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ قیامت کے دن یہ بندہ ہر خوف ہر پریشانی ہر مصیبت سے دور ہو جائے گا جس طرح انبیاء اور ایمان والے دور ہو جائیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کو اور ایمان والوں کو ہر پریشانی سے ہر رسوائی سے بچا کے رکھیں گے قیامت کے دن اس توبہ کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ ہر رسوائی اور پریشانی سے بچائیں گے اور آخر میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یہ قیامت والے دن ایک نور کے اندر لپٹے ہوئے ہوں گے ان کے ارد گرد نور چل رہا ہوگا یہ نور کیا ہے یہ اللہ کا پروٹوکول ہے لوگ ان کو دیکھیں گے لوگ ان کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ یہ کون سے عجیب و غریب لوگ آگے ہیں کہ جن کے ارد گرد نور چل رہا ہے یہ توبہ کے فوائد ہیں یہ 4 انعامات ہیں توبہ کرنے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اللہ کی طرف آ جانا اور اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوا لینا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ ایسے بندوں کی تعریف بھی کرتا ہے اللہ کو ایسے بندے پسند بھی ہیں اللہ فرماتے ہیں الذین یقولون اننا آمنا فاغفر لنا جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لائے فاغفر لنا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا ذنوبنا ہماری غلطیوں سے درگزر کر دینا وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں الصابرین یہ صبر کرنے والے ہیں یہ مصیبتوں پر پریشانیوں پر صبر کرنے والے ہیں والصادقین اور سچ بولنے والے ہیں والقانتین اور اللہ کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں والمنفقین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں والمستغفرین بالاسحار اور یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں اللہ ان بندوں کی تعریف کر رہا ہے ان کی توضیح بیان کر رہا ہے لوگوں کو ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ میرے سچے بندے جو توبہ کرنے والے سچ بولنے والے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے معافیاں مانگنے والے اب توبہ کا عالم یہ ہے استغفار کا عالم یہ ہے پیارے پیغمبر جناب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں یا ایھا الناس اے لوگو توبو الی ربکم اپنے رب کی طرف توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں سے درگزر اللہ سے کرواؤ فواللہ اللہ کی قسم انی لاتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ کہ میں ہر روز اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ توبہ مانگتا ہوں میں روز اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اب دیکھیے یہ سید الانبیاء ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی گناہ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ معصوم عن الخطا ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے اللہ سے استغفار کرنے کی تلقین کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھی اللہ سے استغفار کرتا ہوں یعنی کہ گناہوں سے بچنے کی بھی استغفار ہوتی ہے اللہ کی پناہ میں آنا
میں 100 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں. اور ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم کس خوش فہمی کا شکار ہیں؟ ہمیں کس چیز نے معاملات کے اندر الجھایا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی طرف نہیں آتے ہیں؟ اور ہمارے پاس کون سی جنت کے سرٹیفکیٹ ہیں، جنت کی ٹکٹیں اللہ نے عطا کی ہیں؟ حالانکہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، جنت ان کے آنے پر کھلے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، ہمارے پاس تو کوئی ایسی گارنٹی موجود نہیں ہے، تو پھر ہم اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اپنے گناہوں کو اللہ سے کیوں نہیں بخشواتے؟ تو غفلت چھوڑ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن کریم میں تذکرہ کیا، اور انبیاء کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستیاں ہوتی ہیں، لیکن ان سے اگر کوئی نہ چاہتے ہوئے خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے فوراً رجوع کر لیا. جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، یہ جنت ہے، اس میں رہیں، کھائیں پئیں موج کریں، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. شیطان نے وسوسہ ڈال کر ان کو بہلا دیا. اب اس درخت کے قریب گئے اور درخت کا پھل کھا لیا. اب انہوں نے یہ خطا کر لی، اللہ کی بات نہ مانی، جنت سے نکال دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ سے پھر توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، اللہ ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کے ان کلمات سے، ایک تو ان کو کلمات خود سکھائے، اور ان کی ان کلمات کی وجہ سے ہم نے دعا کو قبول کیا. اور اسی طرح نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اللہ وہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. اللہ نے کہا نہیں، نوح وہ آپ کا اہل میں سے نہیں ہے. انہ لیس من اہلک انہ عامل غیر صالح، اس نے نیک عمل نہیں کیا. تو نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے استغفار کیا، اللہ کی پناہ مانگی، اور فوراً کیا کہا، رب انی اعوذ بک، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بعلم، میں نے تجھ سے وہ چیز کا سوال کیا جو مجھے علم نہیں تھا. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا، تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں. یعنی کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنی اس خطا کے معافی مانگتے ہوئے اعتراف کر لیا کہ اللہ میں نے وہ جو بات کہی تھی اس کا مجھے علم نہیں تھا. اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کہ جو مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے تے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہاں مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، تیری ذات پاک ہے، تو میں خسارہ اٹھانے والوں اور ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا. اللہ اس بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا جو ان کلمات سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. تو یہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں. اسی طرح نبی علیہ السلام نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے سوا میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، اللہ تو ہی میرے گناہوں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ کلمات نبی علیہ السلام خود بھی ہر نماز کے اندر پڑھا کرتے تھے، اور آپ اپنے صحابہ کو اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے. تو اللہ سے انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسنون دعائیں سکھائی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتے، اللہ سے معافی مانگ لیتے، تو عام ایک بندہ جو عقل رکھنے والا ہے، صاحب عقل ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھلا پیغام دیا ہے قرآن کریم میں کہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے، جو شعور رکھنے والا ہے، سمجھدار ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کا اور یہ سورج اور ستاروں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کو یہ سوچ اور فہم عطا کیا۔ سورۃ آل عمران ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ان فی خلق السماوات، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کو ہم نے جو پیدا کیا ہے، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کا آنا جانا، لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو عقل والے ہیں، جو صاحب شعور انسان ہیں، ان کے لیے اللہ نے یہاں نشانیاں رکھی ہیں، واضح بتا دیا ہے۔ اور فرمایا الذین یذکرون اللہ، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، اپنے پہلوؤں کے بل، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و خوض کرتے ہیں، اور وہ بالآخر دیکھ کر کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی، ہر چیز تو نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے۔ آگے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اللہ اگر تو نے ہمیں جہنم میں داخل کر لیا تو ہم تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، جس کو تو جہنم میں ڈال دے وہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ جب ایمان والا ایمان کی طرف پکار رہا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان لے آؤ، ہم نے ایمان کو قبول کر لیا، اللہ ہم ایمان لے آئے، ان آمنوا بربکم فآمنا، ہم تو پر ایمان لے آئے، ہم نے تیری وحدانیت کو مان لیا، تیرے نبی کو مان لیا، اب اللہ ہمارے ساتھ کیا کرنا، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر کر دینا، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری غلطی اور کوتاہیوں کو بھی دور کر دینا، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ یہ کتنی جامع دعا ہے، اور یہ دعا ہر کسی کو یاد کرنی چاہیے، اللہ سے اس دعا کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے، معافی طلب کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف سمجھیے، اس کا تعارف یہ تو ضرور ہے کہ وہ فعال لما یرید ہے، شدید العقاب ہے، لیکن وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ جنت کی طرف جب انسان کوشش کرتا ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، جو انسان اللہ کی محبت میں جنت کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے،
وہ بندہ جنت کی اور قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بھی اللہ کی طرف تو آنا چاہیے، لیکن اللہ سے محبت کرتے ہوئے اللہ کی طرف آنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، سارے کے سارے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلم ان اللہ، اے سن لوگو کیا تم جانتے نہیں ہو، بے شک اللہ تعالیٰ وہی ہے جو یقبل التوبہ، توبہ کو قبول کرتا ہے، عن عبادہ، اپنے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور جس طرح حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کی طرف ایک بلش ڈالتا ہے، اللہ اس کی طرف 10 بلش ڈالتا ہے۔ بندہ اللہ کی طرف پیدل جاتا ہے، اللہ اس بندے کی طرف بھاگ کر آتا ہے۔ یعنی کہ انسان اللہ کو جب پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سنتا ہے، اس کو جواب دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ انسان کی کمی اور کوتاہی ہے کہ وہ پیچھے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور گناہوں کو معاف کرنے کے بعد وہ یہی نہیں گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس سے پہلے جو کبیرہ گناہ تھے ہم ان کے بارے میں یہ تصور کیا کرتے تھے کہ یہ معاف نہیں ہو سکتے۔ تو جو بندہ زمانے جاہلیت میں شرک بھی کرتا رہا، شراب پیتا رہا، زناکاری کرتا رہا، حتیٰ کہ قتل جیسا گناہ کرتا رہا، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، یہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے گنوائے ہیں کہ مومن وہ ہے لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون ولا یزنون، نہ وہ قتل کرتے ہیں نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ کبیرہ 3 گناہ پیچھے گنوائے ہیں کہ مومن جو ہے وہ گناہ نہیں کرتے۔ ساتھ ہی اللہ نے ان کے لیے بھی یہ فرما دیا کہ جنہوں نے یہ گناہ کیے ہیں، سابقہ زندگی ان کی گناہوں سے بھری پڑی ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ دیکھیے کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی مہربانی ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، اب جنت میں جانے کے لیے اسے نیکیاں چاہیے، جنت میں جانے کے لیے انسان کو نامہ اعمال میں نیکیاں چاہیے۔ اگر وہ گناہ کرتے کرتے ساری زندگی گزار دیتا ہے، آخری وقت توبہ کر لیتا ہے، تو توبہ کرنے کے بعد وہ جنت میں جانے کے لیے اسے نیکیاں چاہیے۔ اللہ نے اس بندے کے لیے کیا رحم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو گناہوں کو، اس کے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اسے، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ٹھیک ہے کر لو۔ اب پوچھتے اسلام میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے اللہ کو ماننا، میری رسالت کا یقین کرنا، اقرار کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا۔ وہ کہتے اللہ کے نبی یہی ہے اسلام؟ آپ فرماتے ہیں ہاں یہی اسلام۔ کہتے اللہ کے نبی آج کے بعد میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ کہہ کر وہ واپس جاتا ہے، اپنے اونٹ کے گجاوے پر پاؤں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا پاؤں پھسلتا ہے، نیچے گر جاتا ہے، من کا ٹوٹ جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ وہ واحد شخص ہے جو بغیر کسی عمل کے جنت میں چلا گیا، کیونکہ اس کی نیت کے اندر اخلاص تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی اور توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے اگر تو میری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے یا ابن آدم لو بلغت
ذنوبک عنان السماء ثم استغفری، اگر تو سارے کے سارا آسمان گناہوں سے بھر کے لے آئے اور مجھ سے معافی مانگے، توبہ کرے صدق دل کے ساتھ، میں تیرے یہ سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم انک لو آتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو ساری زمین اور آسمان گناہوں سے بھر کے لے آئے، اس میں اگر ذرہ برابر بھی شرک نہ ہو، میں تیرے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حضرات یہ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا انتظار کرتا ہے، بندوں کے واپس پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے کہ بندہ آئے، مجھ سے توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ انسانوں کو پکڑ کے جہنم میں پھینکے۔ اللہ نے جنت بھی انسانوں کے لیے بنائی ہے، اس لیے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل یبسط بیدہ باللیل، ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، اپنے رحمت کے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، ہر رات اللہ اعلان کرتے ہیں ممسی النہار، اسی طرح ہر دن اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اس کے بعد یہ عمل نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ہر روز اللہ اپنے بندوں کو معافی دینے کے لیے بلاتے ہیں، ہر روز دن اور رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلاتے ہیں، اپنے دست شفقت بچھا دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں کہ لوگ آئیں اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہو جائے گی، اس وقت یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ توبہ اس وقت تک ہے، دو چیزوں سے پہلے توبہ ہے، جب اسے موت آ گئی اور جب قیامت آ گئی، اس سے پہلے انسان توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ فرعون نے ایسے کیا تھا، جب غرق ہونے لگا، جب ڈوبنے لگا تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگا، اللہ نے فرمایا نا اب نہیں، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو توبہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اب تجھے اس بات کا خیال آیا، اب تیری توبہ نہیں قبول ہوگی۔ یعنی کہ دو موقع ہیں کہ انسان موت کے قریب ہو جائے، اور جب وہ موت کے قریب ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی جان جو ہے اسے پتہ چل جاتا ہے، فرشتے اس کے ارد گرد آ جاتے ہیں، اگر وہ نیک ہے تو نیک فرشتے آ جاتے ہیں، اگر بدروح ہے تو اس کے بدروح کو اٹھانے والے لے جانے والے فرشتے اس کے قریب آ جاتے ہیں، ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، وہ اپنی پنڈلیوں کو ایک پنڈلی پر رگڑتا ہے اور اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، اسے نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنی زبان سے کچھ الفاظ کہنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں کہہ پاتا۔ تو یہ توبہ تب تک ہی ہے جب تک انسان کی سانسیں انسان کے ساتھ چل رہی ہیں، یا جب تک قیامت نہیں آ جاتی، اس سے پہلے اس بندے کو توبہ نہیں ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، وہ صحرا میں جا رہا تھا، سفر کرتے کرتے صحرا آ گیا، اب وہ وہاں بیٹھا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے، اس نے کچھ دیر آرام کیا، جیسے اس نے آنکھ کھولی اس کی سواری اس کے قریب نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے لوگ سواریوں پر، جانوروں پر، اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے اور سارے کا سارا سامان اس کے اوپر اس نے رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آنکھ کھولتا ہے اس کی سواری وہ نہیں پاتا، وہ بہت تلاش کرتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے، لیکن بالآخر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں بہت دور نکل آیا ہوں اور اب میں پیدل بھی جاؤں گا تو میں پیاس کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے مر جاؤں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ تھکا ہارا وہاں بیٹھ کے موت کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دی اور سمجھایا کہ جب وہ تھکا ہارا موت کا انتظار کرنے لگ جاتا ہے، کچھ ہی دیر بعد اس کی سواری ساز و سامان اس کے پاس آ جاتی ہے، اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور وہ خوشی میں اپنی زبان سے الفاظ کہہ بیٹھتا ہے، شکر ہے اللہ تیرا، تو میرا اللہ ہے، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کلمات پر پکڑتے نہیں ہیں کیونکہ وہ خوشی میں کہہ دیتا ہے،
اور اسی طرح یہ سارا واقعہ اللہ کے نبی نے بیان کرنے کے بعد کہا کہ جس طرح اس بندے کو اس گمی ہوئی سواری مل جانے پر خوشی ہوتی ہے کہ اب وہ مرنے ہی والا تھا لیکن موت کے انتظار میں بیٹھے کو اس کی سواری واپس آ گئی، اللہ نے واپس لٹا دی، جس طرح وہ اپنی دوبارہ زندگی کے لیے خوش ہوتا ہے، کوئی ایک بندہ مومن اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے زیادہ اسے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے در کی طرف آ جائیے اور گناہوں کو نہ دیکھیے، گناہوں کو نہ دیکھیے۔ معاذ بن مالک ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کر دیجئے، میں گناہ کر بیٹھا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ویحک ارجی فاستغفر اللہ وتب الیہ، تم پر افسوس ہے، جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اس سے توبہ کرو۔ معاذ پھر جاتے ہیں، بے چین ہیں، جس طرح میں نے پہلے پڑھی، عبداللہ بن مسعود کا قول پڑھا کہ جو مومن ہے وہ گناہ کرنے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ معاذ واپس آتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں واپس جاؤ۔ پھر یہ جاتا ہے، تیسری مرتبہ واپس آتا ہے، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیما اطہرک، میں تجھے کس چیز سے پاک کروں؟ کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے بدکاری کر لی ہے، زنا کر لی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا منہ سونگو، یہ دیوانہ تو نہیں ہے، یہ پاگل تو نہیں ہے، اس کے ہوش و حواس پورے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی اسے لے جاتے ہیں، جا کر صحابہ کو کہتے ہیں کہ اس کو رجم کر دیا جائے، اسے رجم کر دیا جاتا ہے، معاذ کو رجم کر دیا جاتا ہے، معاذ فوت ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ صحابہ کے درمیان دو گروہ بن جاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ معاذ نے وہ اللہ سے توبہ کر لیتا، اللہ اسے معاف کر دیتا، اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا، اس کی موت کا سبب بنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امت، اگر معاذ نے جو توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ ایک گروہ پر تقسیم کر دی جائے تو اللہ ان گروہوں والوں کے بھی گناہوں کو معاف کر دے۔ اس نے اللہ سے سچی اور پکی توبہ کی ہے، یہ توبہ کو سچی اور پکی جانتے ہوئے اللہ کی طرف آیا ہے، اگرچہ اس نے اپنے آپ کو رجم کروا لیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اسی طرح ایک اور غامدیہ قبیلے کی عورت آتی ہے، وہ کہتی ہے اللہ کے نبی طاہرنی، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کس چیز سے پاک کر دوں؟ وہ کہتی ہے آپ وہی کہہ رہے ہیں جو آپ نے معاذ کو کہا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تجھے کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتی ہے اللہ کے نبی میں وہی ہوں جس نے معاذ کے ساتھ بدکاری کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں اچھا کیا ہے؟ کہتی ہے میں حاملہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اس بچے کو جنم دو پھر آنا میرے پاس۔ صحابہ فرماتے ہیں اس کا بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتی ہے، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، طاہرنی یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ، جب یہ کھانے کے قابل ہو اسے لے آؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں ابھی بچہ 2 سال دودھ پیتا ہے، وہ کچھ وقت گزرتا ہے، اس کے بچے کے ہاتھ میں نوالا پکڑاتے ہوئے لے آتی ہے، اللہ کے نبی میں آ گئی ہوں مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی اس بچے کو دیکھتے ہیں وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اس بچے کو کسی کو پکڑاتے ہیں اور اس عورت کو رجم کر دیا جاتا ہے۔ خالد بن ولید اس کو پتھر مارتے ہیں، اس پتھر مارنے کی وجہ سے اس کے خون کا قطرہ خالد بن ولید کے کپڑوں پر گر جاتا ہے اور ان کی زبان سے بے ساختہ الفاظ نکل جاتے ہیں کہ خود بھی بری تھی اور میرے کپڑوں کو بھی گندا کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے سخت غضب اور غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ خالد کو روکتے ہیں، آپ کہتے ہیں مہلن یا خالد، خالد رک جاؤ، فواللہ نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد تابت توبتن، اس عورت نے اللہ سے ایسی پکی اور سچی توبہ کی ہے، لو قال لها صاحب مقسن لغفر له، اگر یہ بدھا خور اور ٹیکس لینے والوں پر بھی اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، اللہ اس کی پکی اور سچی توبہ کی وجہ سے ان کو بھی معاف کر دے۔ حضرات یہاں دیکھیے اس واقعے کے اندر، ان دونوں واقعوں میں دیکھیے کہ ان دونوں سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی، لیکن ان کی طبیعت کے اندر بے چینی آ گئی، انہوں نے اپنے آپ کو رجم کروانا برداشت کر لیا۔ وہ عورت چھوٹے سے بچے کو لے کر آئی، اس نے کہا اللہ کے نبی اب مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا، مجھے پاک کر دیا جائے۔
یہ میرا بچہ ہے، میں اسے کھانا کھلانے کے قابل بھی کر دیا ہے۔ یہ سارے عرصے کے اندر اس کے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ میں نے جو گناہ کیا ہے، گناہ انسان سے ہو جاتا ہے عزیز دوستو، لیکن اس گناہ پر پکے ہو جانا یہ بری بات ہے، اور گناہ سے توبہ کر لینا، گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا واقعہ صحیح حین میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک آدمی تھا جس نے 100 قتل کیے تھے، آپ نے یہ واقعہ کئی بار سنا ہے۔ اس نے 99 قتل کیے، اپنے کسی عالم کے پاس گیا، اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ کیا مجھے معاف کیا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 قتل کیے۔ 100 قتل کرنے کے بعد پھر ایک کسی عالم کے پاس جاتا ہے، اس نے کہا کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں تیری معافی ہو سکتی ہے، لیکن تو اپنا علاقہ چھوڑ کے فلاں عبادت گزار علاقے میں چلا جا۔ اب یہ بندہ ابھی نکلتا ہے ارادہ کرتے ہوئے، اس کی نیت خالص تھی، ارادہ کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ اب نکلتے نکلتے آدھے راستے پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب جب موت واقع ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے دونوں فرشتے آ جاتے ہیں، بد روح قبض کرنے والے اور اچھی روح قبض کرنے والے، قطاریں لگ جاتی ہیں، ان کے مابین جھگڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو 100 بندوں کا قاتل ہے، ہم اس کی روح قبض کر کے ہم لے کے جائیں گے، اس کے نامہ مال کو ہم اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ اچھی روح قبض کرنے والے کہتے ہیں نہیں، یہ توبہ کی نیت سے آیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتے ہیں، وہ جا کر کہتا ہے تم لڑو نا، میری بات سنو، اب اس کی جو جگہ ہے اس کو ماپو کہ یہ جب گھر سے نکلا تھا وہ جگہ اس کی زیادہ ہے یا جس طرف یہ جا رہا تھا توبہ والا راستہ اس کا زیادہ ہے۔ حالانکہ جب کہ ابھی اس نے سفر تھوڑا ہی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے ہیں جو توبہ والا حصہ ہوتا ہے وہ ایک بلشت دوسرے حصے سے بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ اس بندے نے یہاں اللہ سے معافی نہیں مانگی، اور بندے نے گناہ کیا کیے؟ 100 قتل کیے ہیں۔ 100 قتل کرنے کے بعد بھی یہ بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اس کو بے چینی ہے، یہ گھر نہیں بیٹھتا، یہ نہیں کہتا کہ مجھے مفتی نے کہہ دیا کہ تیرے گناہ نہیں معاف ہو سکتے، بلکہ اس کے دل کے اندر تڑپ ہے، گناہ کو بخشوانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے توبہ کی یہ 3 شرائط ہیں، ان کو جان لیجئے، ان کے بغیر توبہ نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی ہے الاخلاص، خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے۔ انسان اللہ سے توبہ کرے تو اس کے دل کے اندر یہ نیت اس کی خالص ہونی چاہیے کہ اللہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، یہ توبہ کر رہا ہوں، یہ خالصاً سچے دل کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اور دوسری چیز ہے الندامہ، اپنے گناہوں پر معافی مانگے، نادم ہو، اپنے گناہوں پر افسوس بھی کرے کہ اللہ ہاں مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں، میں اس پر نادم ہوں، مجھے افسوس ہے۔ اور تیسری چیز ہے ترک المعاصی، کہ اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہ توبۃ نصوحہ کی تعریف ہے کہ 3 چیزیں ہیں، اخلاص، ندامت، اور اسی طرح ترک معاصی، گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرنا۔ جو بندہ ان 3 چیزوں کے ساتھ توبہ کرتا ہے اللہ اس بندے کی توبہ کو رد نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ سے جب بھی توبہ کرنی ہے، اللہ سے اخلاص کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اخلاص کے ساتھ اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے بخشوانا ہے، اور اسی طرح ان پر ندامت بھی اختیار کرنی کہ اللہ مجھ سے فلاں گناہ بھی ہو، اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا، اللہ مجھے سارے گناہ اپنے یاد ہے، اور اللہ آئندہ کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یعنی کہ ایک انسان ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک ہاتھ سے شراب بھی پیتا رہے اور استغفر اللہ پڑھتا رہے، وہ شریعت پر چلنے والا بھی ہو اور وہ سودی لین دین بھی کرتا رہے، ایسے نہیں ہوتا۔ گناہ اور نیکی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جو بندہ گناہ بھی کرتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتا رہتا ہے، ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نہیں، اگر وہ گناہ کر لیتا ہے، اس کی نیت میں یہ کھوٹ نہیں تھا کہ میں گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لوں گا، اگر نیت میں کھوٹ نہیں ہے، خالصتاً نیت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دعائیں سکھائی ہیں، اور یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اس میں پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیک اعمال کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، وترک المنکرات اور گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں، وحب المساکین مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کی مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کی کوشش، اور اس میں تیری رضا کو مانگتا ہوں۔ میں سوال کرتا ہوں وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمْنِي، اللہ تو مجھے معاف اگر نہیں کرتا اور اگر مجھ پر رحم نہیں کرتا تو میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اور آگے والا حصہ اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور میں ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے پیار کرتا ہے، میں ہر اس شخص کا ساتھ مانگتا ہوں جو تجھے چاہتا ہے، وحب عملی یقربنی الی حبک، اور میں ہر اس عمل کی ہر اس عمل کو مانگتا ہوں جو تیری محبت کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہ دعا بڑی جامع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک سید الاستغفار ہے، تمام استغفار کا سردار ہے، یہ دعا ہے۔ جو بندہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، وانا عبدک میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، میں نے تیرے ساتھ یہ عہد کیا میں تیرے سوا کسی کو نہیں پکاروں گا، وبعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت، اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ اگر میں کوئی گناہ کروں ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب، میں تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ یہ کلمات پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اگر وہ حالت جنگ پر بھی پیٹ پھیر کر بھاگا ہوا ہو، اگر اس نے جنگ سے بھی منہ پھیرا ہو، ڈر کے بھاگ گیا ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ سید الاستغفار ہے، ان کلمات کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ بابرکت ایام چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، محبت رکھنے والا ہے، اور جو لوگ اللہ سے معافی نہیں مانگتے اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے، گناہ گار بندے کا اپنا ہی فائدہ ہے اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دنوں کی قدر کرنے کی اور اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔